بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے، تھینک یو سو مچ۔ نہیں جی، آپ سے ملنا تو ہمیشہ خوشی کی بات ہوتی ہے، اور اس مسرت کے حصول کے لیے ہمیں کسی کوہ گراں سے بھی جانا پڑے تو جائیں گے۔ بڑا پن ہے آپ کا ڈاکٹر صاحب، محبت ہے آپ کی، تھینک یو سو مچ۔ بہت بہت شکریہ سدرا، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائیں، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے یہ فرمائیے ڈاکٹر صاحب کہ جب ڈاکٹر امجد ثاقب تھے یا صرف امجد تھے، 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 7 برس کے، تو کیا آج آپ کو یاد آتا ہے؟ جی شاہ صاحب، آپ نے تو بہت مشکل سوال کر دیا۔ یعنی اب کون جائے ماضی میں؟ کیا وہ اقبال کا شعر ہے کہ اے تصور پھر دکھا دے، پھر وہ صبح و شام تو دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو۔ میں نے دوڑائے نا گردش ایام نہیں دوڑتی، نوسٹل ذہن میں دوڑ جاتا ہے۔ میں آپ کو اور آپ کے دیکھنے والوں کو بھی ایک مشکل میں ڈالوں گا کہ تصور کریں کہ ٹی وی نہیں ہے، اور بجلی نہیں ہے، موبائل نہیں ہے، پھر آپ گھر سے باہر نکلیں تو گاڑی نہیں ہے، موٹر سائیکل نہیں ہے، ایک تانگا ہے، پھر آپ اگر اسکول پہنچ جائیں تو وہاں پر بھی بینچ نہیں ہے، کرسی نہیں ہے، پھٹا ہوا ٹاٹ ہے۔ اور یہ علاقہ ہے، یہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے کمالیہ، جی کھدر والا۔ تو جی واہ، کمال کے لوگوں کا۔ ہاں کمال کمال کے لوگ، ماشاءاللہ۔ تو اب دیکھ لیجیے کہ اس پورے منظرنامے کو آپ غور کریں، واہ، سکون ہے، شور شرابہ نہیں ہے، شام کو کھلے میدانوں میں کھیلنا ہے، گھر کی 4 دیواری میں محدود نہیں رہنا، اور کھیل بھی کیسے ہیں؟ کرکٹ تو بہت پریولیج لوگوں کا کھیل ہوتا تھا، مطلب گلی ڈنڈا ہے، بنٹے ہیں، جی بنٹے، اخروٹ ہے، اور پٹھو گرم ہے، تو پٹھو گرم بھی ہے۔ تو پھر استاد ہیں، استاد کی محبت ہے، استاد کا شفقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا خوف ڈر بھی ہے، احترام بھی ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ کس قدر مختلف ماحول ہوگا۔ اور ماں باپ ہیں، آج کل کو تو ماں باپ کہتے ہیں نا کہ جی ہم مشکل میں تھے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو اپنے ماں باپ سے ڈرتے تھے، اب ہم بڑے ہو گئے تو ہم اپنے بچوں سے ڈرتے ہیں۔ اس وقت یہ نہیں تھا۔ یعنی کہ ادیب بھی ہیں، فلنتھراپسٹ بھی ہیں، تو اور تاریخ پہ بھی لازم بات ہے کہ انسان مطالعہ کرتا ہے، باقاعدہ طالب علم اگر نہ بھی ہو تو طالب علم سبھی ہوتے ہیں جو لٹریچر کے لوگ ہیں۔ ایسی کوئی اور نسل تاریخ میں گزری ہے یہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یا یہ ہم پہلی ہے؟ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے، مطلب ایکچولی بات یہ ہے نا کہ ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہم سے پہلے جو دیکھیں، اس وقت بھی ہم سنتے تھے کہ جنریشن گیپ ہے، اتنا تو نہیں تھا، اتنا نہیں تھا، لیکن اب جو دیکھیں نا، اب وقت جس رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے تو اس میں جو ماحول ہے اس میں بہت تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے۔ کبھی کبھی تو ایسے لگتا ہے ڈاکٹر صاحب 2 الگ دنیاؤں کے لوگ ہیں۔ یہ بھی میں اس تبصرہ نہیں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہی بہتر ہو۔ آپ یہ دیکھ لیجئے نا، نہیں بہتر یا اچھا یا برے ہونے کی کوشچن ہی نہیں ہے، بہت مختلف، ہم ایک مختلف ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ تو ایک ایسا ماحول جس میں ایک بچے کو ٹی وی بھی نہ ملے، ویڈیو گیمز بھی نہ ملے، فون بھی نہ ملے، پھر بجلی بھی نہ ہو، پھر آپ دیکھیں کہ سواری کے لیے کیا کچھ میسر ہے، پھر ماحول اسکول کا کیسے ہو، کتابوں سے دوستی ہو، آؤٹ ڈور گیمز ہوں، اور دوستوں کا ایک وسیع حلقہ ہو، تو وہ ماحول۔ اور آج اب دیکھیں ساری دنیا جو ہے وہ اس پہ سمٹی ہوئی ہے، اور انسان بھی اسی پہ سمٹا ہوا ہے، ایسے۔ یہ ایک فرق ہے نا۔ اس سے پھر آپ دیکھیں نا، اسی سے آپ کی سوچ کی راہیں متعین ہوتی ہیں، آپ کی شخصیت تعمیر ہوتی ہے، آپ کے پرسنل اور انٹرپرسنل ریلیشن شپ بنتے ہیں، تو آپ کی پھر دوستی کن سے ہوتی ہے۔ آپ نے بات کی ادب کی، شاعری کی، تاریخ کی، تو اس زمانے میں کتابوں سے دوستی ہوتی تھی۔ اور آپ کو تو یاد ہوگا، آپ تو لکھتے رہتے ہیں کہ پھول کی پتیاں جو ہیں وہ کتابوں میں رکھی جاتی تھی۔ تو میں ایک پھول ہوں وہ مجھ کو رکھ کے بھول گیا، میں ایک پھول ہوں وہ مجھ کو رکھ کے بھول گیا، تمام عمر اسی کی کتاب میں گزری۔ اور میں یہ بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج سے 20 30 40 برس بعد جب یہی سوال اس موجودہ جنریشن سے ہوگا تو وہ بھی اسی طریقے سے بتائیں گے کہ اوہ ہمارے عہد میں تو یہ معمولی باتیں تھیں، اب یہ کچھ ہو رہا ہے۔ یعنی وقت اس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، ترقی اس تیزی سے ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی بدل رہی ہے کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے، تو اس کے بعد پتہ نہیں کہاں پہنچ رہے ہیں۔ سدرا صاحبہ، یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس پہ یہ جو آپ کی نسل ہے، جو خواتین ہیں،
یہ کیسے دیکھتی ہیں یہ جو پچھلا دور تھا جس میں نسبتاً بہت ساری چیزوں کی، میں کوئی تبصرہ ہی نہیں کرنا چاہ رہا اس پہ، مگر بہت ساری چیزوں کی دستیابی نہیں تھی، بالکل، اور اب اس قدر دستیابی ہے کہ انسان کو دستیاب نہیں ہے، اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ہماری والی جو جنریشن تھی وہ آخری جنریشن تھی جسے اپنے پیرنٹس کا پراپر پیار ملا، اچھا، جو گلی محلوں میں کھیلے. دیکھیں نا گلا ہے نا. اور اب والی جنریشن یہ ٹوٹلی انہیں یہ ساری چیزیں میسر ہیں ہی نہیں ہیں. ہاں، آپ سدرا کیسے آئیں اس شعبے میں؟ میں ایکچولی ہماری فیملی میں لڑکیوں کو پڑھایا نہیں جاتا، سو میں میری فیملی کی پہلی بچی ہوں جو پڑھنے کے لیے یہاں پہ آئی تھی، اور میرے بابا کا ڈریم تھا پنجاب یونیورسٹی. میں جس ایریا سے بلونگ کرتی ہوں، آپ کے والد کا ڈریم؟ میرے بابا کا ڈریم تھا. تو میں جس ایریا سے بلونگ کرتی ہوں وہاں پہ لڑکیوں کو پڑھایا. آپ کے والد کے لیے بہت ساری تالیاں ہیں، ایک ایسے خاندان میں جہاں بچیوں کو پڑھانے کی روایت نہیں تھی، اس میں ایک ایسا مرد، ایک ایسا باپ آتا ہے جس کا ڈریم یہ ہو کہ میری بچی جو ہے، کیونکہ جہاں روایت ہو نا وہاں پہ بھی بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل تھا میرے بابا جہاں روایت کے نہ ہو وہاں تو بہت کتنی انہوں نے سٹینڈ لیا ہوگا، میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ. کیونکہ ایک تو لڑکی کو یونیورسٹی میں بھیجنا، اور اوپر سے میڈیا کا میں نے وہ سلیکٹ کر لیا کہ مجھے میڈیا سٹڈیز کرنی ہے. اور آپ کا تعلق لاہور سے ہے؟ میرا تعلق لاہور سے نہیں ہے، میرا تعلق ہے ڈسٹرکٹ بہاول نگر کا ایک چھوٹا سا شہر ہے فورٹ آباس. تو وہاں سے پھر آپ آئی پڑھنے؟ میں وہاں سے آئی تھی پڑھنے کے لیے، اور بہت ٹف تھا میرے بابا کے لیے، کیونکہ وہاں پہ پراپر ایک پنچایت لگی کہ یا تو بیٹی پڑھا لو یا پھر ہمارے ساتھ آپ لوگ رشتہ داری رکھ لو. واقعی؟ یس. اچھا. تو میرے بابا نے بولا تھا کہ مجھے اپنی بیٹی پڑھانی ہے. دین دوسری شرط جو عائد کی گئی وہ یہ کہ اچھا نکاح کر کے بھیجا جائے. تو میرے بابا اس پہ بھی نہیں آئے کہ نکاح کر کے میں بھیج دوں. ایک تو پہلی بات تو یہ کہ اولاد کی رضامندی کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ میں نکاح کر کے بھیج دوں، میری بیٹی وہاں جا کے دوسرا نکاح کر لے، پھر آپ لوگ کیا کرو گے. سو بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو میرے بابا نے فیس کی، اور ہم لوگوں نے قطع تعلقی کی. کوئی نہیں بلاتا تھا فیملی میں، سب نے چھوڑ دیا تھا. تو خیر پی یو میں ایڈمیشن ہوا، ایڈمیشن لیا، دین سوچا کہ یار ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کے گھر نہیں جانا، مجھے کچھ نہ کچھ بننا ہے. اور بابا ہمیشہ ایک بات کہتے تھے کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. سو میرے بابا بیسٹ فرینڈ تھے میرے، اس لیے مجھے لگا کہ یار مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو کوشش کی، اور بہت سے لوگوں نے بولا کہ آپ نہیں بن سکتے اینکر. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ایک تو بیکورڈ ایریا سے آئی ہوئی لڑکی ہے، اور کوئی ریفرنس نہیں ہوتا تھا. کہیں پہ بھی جاتے تھے پوچھتے تھے کہ اچھا آپ کو بھیجا کس نے. سو میرے والے ٹائم میں یہ چیز ساری غلط ہو گئی کہ آپ کا ریفرنس چاہیے، مجھے ریفرنس نہیں چاہیے تھا. میں ریفرنس کے بغیر آ گئی. واہ، بہت اچھی بات ہے. میں آپ کے والد صاحب کے حوالے سے اور جیسے آپ وہاں سے آئیں اس حوالے سے ضرور کچھ مزید جاننا چاہوں گا، مگر ذرا ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں.